میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بلاؤ. ہم کوفیوں کے بلاوے کے مہمان تھے. تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل. تم مسلم سفیر فرزند رسول ہو؟ میں مسلم ابن عقیل مامور ہوا ہوں کہ کوفہ آ کر ان کی دعوت کی صحت سے مطلع کروں. آپ لوگ اپنے اختیار میں آزاد ہیں، حسین یا یزید. بیعت کرنے والوں میں سے بعض حضرات نے دارالحکومت جا کر مٹھی پر درہم و دینار کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. کوفے کے لوگوں پر تکیہ کرنا ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر تکیہ کرنے کے برابر ہے. ان کی باتوں پر ناز نہ کرو، ان کے وعدوں پر اپنا دل خوش مت کرو، ان پر بھروسہ مت کرو. مجھے حسین کو خبر دینی ہوگی کہ کوفہ والے وہی انسان نما جانور ہیں جو میرے چچا علی کے دور میں تھے. مجھے انہیں کوفہ آنے سے روکنا ہوگا. کوفہ کل سے میدان جنگ ہے. امام حسین علیہ السلام کے باوفا اور جانثار ساتھیوں کی اہمیت واقعہ کربلا میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ جنہوں نے ہر قدم پر امام کا ساتھ دیا اور امام مظلوم کی شہادت کو تاریخ میں امر بنا دیا. انہی باوفا ساتھیوں میں ایک نام جناب مسلم بن عقیل کا ہے جو امام علیہ السلام کے سفیر اور حسینیت کے ترجمان تھے. جب بھی معرکہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ جناب مسلم بن عقیل کا تذکرہ نہ کیا جائے، کیونکہ واقعہ کربلا کی ابتدا ہی سفیر حسین مسلم کی شہادت سے ہوتی ہے. حضرت مسلم بن عقیل امام علی علیہ السلام کے بھائی عقیل بن ابی طالب کے بیٹے تھے، یعنی مسلم امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے. مسلم بن عقیل عہد جوانی سے ہی رسول اللہ سے بہت مشاہبت رکھتے تھے. آپ صورت اور سیرت، رفتار و کردار میں پیغمبر اسلام کے تصویر تھے، اور آپ حضرت عقیل کی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ بہادر اور قوی تھے. جناب مسلم نے امام علی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ سے نکاح کیا تھا، اس لحاظ سے آپ حضرت علی کے داماد ہوئے. واقعہ کربلا سے پہلے حضرت مسلم کی زندگی کے اہم واقعات میں ان کا 21 ہجری میں افریقہ کے اسلامی جنگوں میں شرکت کرنا ہے، جو آپ نے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور حضرت جعفر کے ہمراہ لڑی تھی. اس جنگ کا نام جنگ بہنسا تھا. اس کے بعد جناب مسلم جنگ صفین میں امام علی کے لشکر کے ایک حصے کے علمبردار تھے اور صفین کی لڑائی میں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا. امام حسن کی شہادت کے بعد جناب مسلم اپنے بھائی حسین بن علی کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے اور یہیں مقیم ہو گئے تھے. دراصل معرکہ کربلا کا آغاز یزید کے اعلان جانشینی سے ہی ہو گیا تھا. امیر معاویہ نے اپنی وفات کے بعد یزید کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا تھا، لہٰذا یزید نے اہل کوفہ کے بڑے بڑے شخصیات کو مجبور کیا کہ وہ اس کی بیعت کریں اور اس کے جابرانہ خلافت کو تسلیم کریں. لہٰذا جب کوفہ والوں کو خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید لعین کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو 60 ہجری میں کوفہ میں حضرت سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی. اس وقت امام حسین مکہ کی جانب ہجرت فرما چکے تھے، لہٰذا اس جلسے میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب مل کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دیں گے. لہٰذا پہلا خط تحریر کیا گیا جس میں سلیمان بن سرد، مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد اور حبیب بن مظاہر جیسے صحابہ اور تابعین نے دستخط کی، اور رمضان 60 ہجری سے امام حسین کو کوفہ سے خطوط پر خطوط ملنے شروع ہوئے. ان خطوط میں اہل کوفہ نے لکھا کہ آپ فرزند رسول ہیں اور ان عیاش بنو امیہ کی حکومت کے خلاف قیام کرنا آپ پر فرض ہے. آپ ہمارے امام ہیں، لہٰذا اگر آپ نے یزید کے خلاف ہمارا ساتھ نہ دیا تو روز قیامت ہم آپ سے سوال کریں گے.
کوفیوں کے خطوط کی کثرت دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ حسین ابن علی نے مسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے اس سفر کو خفیہ رکھیں، لوگوں سے ملیں، اور اگر کوفہ کے لوگ امام کے ساتھ دینے پر راضی ہوں تو واپس آ کر انہیں بتائیں۔ ایک لمبے اور سخت سفر کے بعد مسلم جب کوفہ پہنچے تو وہاں مختار سقفی کے گھر میں قیام کیا۔ جب شیعان علی کو مسلم کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ مختار کے گھر آنا شروع ہوئے۔ حضرت مسلم نے دیکھا کہ کوفہ میں یزید کے خلاف ایک عوامی لہر اور انقلاب برپا ہے۔ جناب مسلم نے کوفہ والوں کے سامنے ان خطوط کو بلند آواز سے پڑھا جو انہوں نے امام حسین کو لکھے تھے، لہٰذا اہل کوفہ نے اس پر لبیک کہا اور جناب مسلم سے عرض کیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خاطر جان و مال سے حاضر ہیں اور اس ظالم حکومت کے خاتمے کے لیے امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ لہٰذا لوگوں نے مولا حسین کے نام سے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کیا اور ایک دن میں تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ لہٰذا حضرت مسلم نے امام حسین کو خط روانہ کیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات آپ کے حق میں سازگار ہیں اور ایک عظیم لشکر آپ کا منتظر ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر یزید کو پہنچی کہ کوفہ کے لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں اور اہل کوفہ مسلم کے ہاتھوں بیعت کر چکے ہیں، تو اس نے بصرہ کے ایک ظالم گورنر جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا اسے کوفہ روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ اہل کوفہ کے بغاوت کو سختی سے کچل دیا جائے اور مسلم بن عقیل کے سر کو کاٹ کر شام بھیجا جائے۔ چنانچہ فوراً ابن زیاد کوفہ پہنچا اور وہاں کی گورنری سنبھالی۔ اس وقت جناب مسلم مختار سقفی کے گھر سے صحابی رسول ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ ابن زیاد نے کوفہ میں یہ اعلان کر دیا کہ جہاں کہیں بھی مسلم بن عقیل ملیں انہیں گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ وہ امیر المومنین اور خلیفہ وقت کا دشمن ہے۔ ابن زیاد نے نہایت ہی چالاکی سے اس بغاوت کو کچلا۔ سب سے پہلے اس نے ان لوگوں کو سونے کے سکے کا لالچ دیا جنہوں نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی، لہذا کوفہ کے غدار اور منافق صفت لوگ دربار ابن زیاد میں حاضر ہوئے اور سونے کے اشرفی لیتے ہوئے مسلم کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ میں یہ افواہ پھیلا دی کہ شام سے ایک عظیم لشکر آ رہا ہے، اگر کوفہ والوں نے امام حسین کی حمایت کی تو وہ لشکر بھوکے بھیڑوں کی طرح کوفہ والوں کو نوچ کر چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ لہذا کمزور اور بزدل لوگوں نے امام حسین کی بیعت کو بھلا دیا اور ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں میں جا چھپے۔ اب صرف گنتی کے چند لوگ رہ گئے تھے جو جناب مسلم کے ساتھ تھے اور جنہیں مولا حسین کے لیے شہادت بھی قبول تھی۔ لہٰذا ابن زیاد نے کوفے کے ہر گلی اور محلے میں اپنے سپاہی پھیلا دیے اور ان لوگوں کو چن چن کر مارنے کا حکم صادر کیا۔ اس وقت حضرت مسلم ہانی کے گھر میں موجود تھے، لہٰذا کچھ غداروں نے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم ہانی کے گھر چھپے ہیں۔ ہانی کوفہ کے ایک بزرگ شخص تھے اور ان کا قبیلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے باوجود ابن زیاد کے حکم سے سپاہیوں نے ہانی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ہانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہانی کی گرفتاری کے بعد اہل کوفہ نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور مولا حسین کا یہ سفیر اجنبی شہر میں بے یار و مددگار رہ گیا۔ اب مسلم کے ساتھ صرف 30 لوگ رہ گئے تھے جو کوفہ کی گلیوں میں سپاہیوں سے چھپتے پھر رہے تھے۔ شام ہوتے ہی صرف 20 لوگ رہ گئے اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد صرف 10 فرد باقی رہ گئے۔ نماز کے بعد جب حضرت مسلم محلہ کندہ کے قریب پہنچے اور پلٹ کر پیچھے دیکھا تو خود کو تنہا پایا۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا اور ابن زیاد کے خوف سے کوفہ کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر مکان کا دروازہ بند تھا اور حضرت مسلم کوفہ کے گلیوں میں ایک بےکس و بیچارہ پردیسی کی طرح چکر کاٹ رہے تھے۔
हज़रत मुस्लिम की निगाह एक औरत पर पड़ी जो अपने दरवाज़ा पर खड़ी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। चूँकि मुस्लिम पर प्यास का शदीद गलबा था और दूसरी तरफ कूफियों की गद्दारी के एहसास ने भी उन्हें काफ़ी मुतासिर कर दिया था, लिहाजा आपने उस औरत के पास जाकर उन्हें सलाम किया और कहा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। उस औरत का नाम तुआ था। तुआ अंदर से उनके लिए पानी लाई। हज़रत मुस्लिम ने पानी पिया। उसने हज़रत मुस्लिम से कहा कि तुम अब अपने घर क्यों नहीं चले जाते। हज़रत मुस्लिम खामोश रहे। उसने 2-3 मरतबा कहा तो मुस्लिम ने जवाब दिया, ऐ कनीज़, मेरा इस शहर में कोई घर नहीं है, क्या तुम अपने घर में मुझे पनाह देकर सवाब हासिल करोगी? मुमकिन है अपनी ज़िंदगी में इसका कुछ अवज़ दे सकूं। तुआ ने पूछा कि आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, कूफा वालों ने मेरे साथ गद्दारी की है। तुआ हैरान हुई और कहा कि आइए, मेरा घर हाजिर है। आप घर में दाखिल हुए। तुआ ने एक अलग कमरे में फ़र्श लगाया, खाना लाई, मगर आपने खाना तनावल नहीं फरमाया। इसी असना में तुआ का लड़का बिलाल आ गया। उसने अपनी माँ को जब उस कमरे में बार बार आते जाते देखा तो अपनी माँ से इसकी वजह पूछी। लड़के की ज़िद ने तुआ को ये राज बताने पर मजबूर कर दिया। पहले उसने लड़के से कहा, तुम ये कसम खाओ कि ये बात किसी से नहीं बताओगे। उसने कसम खाई तो तुआ ने कहा, आज हमारे घर में मुस्लिम बिन अकील मेहमान हैं। वो ये बात सुनकर खामोशी से लेट गया, लेकिन सुबह होने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। सुबह होते ही बिलाल इब्ने ज़याद के सिपाहियों के पास गया और उन्हें बताया कि मुस्लिम हमारे घर में मौजूद हैं। लिहाजा सिपाहियों ने एक लश्कर लेकर तुए के घर के करीब पहुंचे। जनाब मुस्लिम ने हथियारों की झनकार और घोड़ों की टापुओं की आवाज़ सुनी तो ज़िरा पहनकर घर से बाहर निकले। आपने देखा कि 170 सिपाही आपको गिरफ्तार करने के लिए बाहर खड़े हैं। आपने अकेले यजीदी फ़ौज से 2-2 हाथ किए और एक एक कर तमाम सिपाही जनाब मुस्लिम के आगे ढेर होते चले गए। बेशुमार सिपाहियों को हज़रत मुस्लिम ने वासिले जहन्नम किया। जब लश्कर के कमांडर इब्ने अशस ने इब्ने ज़याद को खबर भिजवाई कि सिपाही कम पड़ गए हैं और मज़ीद लोग दरकार हैं, तो इब्ने ज़याद हैरान रह गया कि एक आदमी को पकड़ने के लिए इतने सारे सिपाही भी नाकाफ़ी कैसे हो गए। इस पर एक शख्स ने इब्ने ज़याद से कहा कि वो कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि बनु हाशिम का चश्मो चिराग है। इतनी आसानी से उस पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। आप ज़ख्मों से चूर थे, इसके बावजूद सिपाहियों के हौसले पस्त होते नज़र आ रहे थे और वो समझ गए कि इस हाशमी जवान से मुकाबला करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। लिहाजा इब्ने अशस ने जनाब मुस्लिम को अमान देने का वादा किया। इस पर हज़रत मुस्लिम ने अमान को कबूल करते हुए हथियार डाल दिए। लेकिन जब हज़रत मुस्लिम को इब्ने ज़याद के सामने पेश किया गया तो उसने मुनाफिकत दिखाई और उन्हें अमान देने से इनकार कर दिया। इस वक्त जनाब मुस्लिम के आंखों से आंसुओं की लड़ी गिरने लगी। इसलिए नहीं कि अब शहादत करीब थी, बल्कि उन्हें इस बात का अफसोस था कि उनके भाई हुसैन इब्ने अली मक्का से कूफा के लिए रवाना हो चुके हैं। इब्ने ज़याद के हुक्म से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कसर में लाया गया और सर तन से जुदा करके छत से गिरा दिया गया। इसके बाद आपके सर को यजीद के पास दमिश्क भेजा गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील वफ़ा शुआरी और शुजात व बहादुरी के पैकर थे। आपने वफ़ा के जज्बे का ऐसा मुजाहिरा किया जैसे हज़रत अली ने रसूल अल्लाह के साथ वफ़ा शुआरी की थी। हज़रत मुस्लिम ने हकीकी इस्लाम के सफ़ीर का किरदार अदा किया और दीन मोहम्मद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहादत को गले लगाया।